الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے لحاظ سے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، فَلْيَكْتُبْ اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور بتلا دے وہ شخص جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور کم نہ کرے ان میں سے کچھ بھی۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا خود نہیں بتا سکتا، او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل، بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا وہ خود نہیں بتا سکتا تو بدلا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ اس آیت میں یہاں تک، کیونکہ یہ آیت بڑی آیت ہے تو اس آیت کا کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس آیت میں یہاں تک یعنی اولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل تک، یا ایہا الذین آمنوا سے لے کے بالعدل تک، یہاں تک دستاویز لکھنے لکھانے کے اہم اصول کا بیان ہے، یعنی قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہدایت کی ہے اور اس کے بارے میں احکام بتلائے ہیں۔ اس آیت میں معاملات کے قانون جن کو آج کل معاہدات کے قانون کہا جاتا ہے اس کے اہم اصول اور اس کے بعد گواہوں کے ضابطے کے خاص اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی گواہ کتنے ہونا چاہیے شرعی لحاظ سے اور گواہوں کے کیا کیا احکامات ہیں، وہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ دیکھیے آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے
اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور قرآن کریم نازل ہوا، اس زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے تو اس وقت دنیا کا کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہیں تھا۔ جی ہاں، سب سے پہلے قرآن نے نازل ہو کر اس بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یعنی تم جب آپس میں ادھار معاملہ کیا کرو کسی متعینہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ فاکتبوا صریح الفاظ ہیں اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت معینہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ اس سے ایک اصول یہ بیان سمجھ میں آتا ہے کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھ لینی چاہیے تاکہ بھول چوک اور انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد بھی ضرور مقرر کی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا اور لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کہ بہت ہی اہم ہے اور اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ معاملہ اس شخص کے ساتھ کیا جائے جو اپنا قریبی ہے، چاہے وہ دوست ہو چاہے رشتہ دار اور اقارب میں سے ہو، تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے خاص طور پر تو اس کی میعاد لوٹانے کی، قرض کو لوٹانے کی میعاد مقرر نہیں کی جاتی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، یعنی فلاں وقت تک کے لیے میں یہ ادھار لے رہا ہوں، قرض لے رہا ہوں، اور متعینہ مدت جب پوری ہو جائے گی تو یہ قرض آپ کا واپس اور لوٹا دیا جائے گا۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا اور ادھار لینا دونوں جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونی چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ جب ہم میعاد یا اس کا وقت مقرر کریں تو میعاد ایسی مقرر ہونی چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مبہم تاریخ اور مہینے کے ساتھ نہ کی جائے۔ کوئی مبہم میعاد نہ ہونی چاہیے، جیسے مبہم مقدار معین کا مطلب ہے جیسے کھیتی کٹنے کے وقت، کھیتی کٹنے کے بعد ہم یہ واپس کر دیں گے، تو یہ میعاد تو ہے لیکن ایک مبہم ہے۔ کیونکہ یہ موسم کے مختلف ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور کیونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہیں تھا اور آج بھی عام ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ ممکن ہے کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اس کے بعد والے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ بات ضروری اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ آیت کے اس جملے میں 3 ہدایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری اور لازم ہے
کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ آیت کے اس جملے کے اندر 3 ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ لکھنے والا کسی فریق کا خاص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ لکھنے والا کسی فریق کا خاص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ دوسری ہدایت آیت کے اس جملے میں یہ ہے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ اس کے بعد تیسری ہدایت لکھنے والے کو یہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو یہ ہنر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لکھ سکتا ہے۔ اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ 3 ہدایتیں ہیں۔ پہلی ہدایت کہ کسی فریق کا وہ خاص آدمی نہ ہو۔ دوسری ہدایت انصاف کے ساتھ لکھے، کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے ہنر سے نوازا ہے اور وہ لکھ سکتا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي سے یہ بتلایا گیا ہے کہ دستاویز کا لکھوانا، دستاویز کی کتابت کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ جی ہاں، دستاویز کی کتابت اور لکھائی کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے قرض ہے۔ آج کل تو اس کا الٹا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے قرض ہے۔ مثال کے طور پر سودا خریدا اور قیمت ادھار کی، تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ یہ قرض دار کی طرف سے گویا کہ ایک اقرار نامہ بھی ہو جائے گا۔ اگر قرض دار لکھواتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دستاویز کا مضمون لکھوا دینے سے گویا کہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دینے والا ایک بار کو بھول جاتا ہے، لیکن جس کو قرض دیا گیا ہے اگر وہ ہٹ دھرمی پر نہیں آئے تو وہ نہیں بھولتا ہے۔ دینے والا بھول جاتا ہے لیکن لینے والا نہیں بھولتا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے قرض ہے۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ قرض دار کی طرف سے گویا کہ ایک اقرار نامہ بھی بن جائے گا۔ اچھا، آگے اور لکھوانے میں یہ بھی احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے، جس کے اوپر قرض ہے اس کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر دے۔ اس لیے اگلے جملے میں آیت کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ جو آپ کا پروردگار ہے اس سے ڈرو، چاہیے کہ اس سے ڈرو، اور حق لکھوانے میں قرض لکھوانے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق کے لکھوانے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کرے۔ اگر ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرے گا تو پھر وہ دنیا کی عدالت سے تو بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی عدالت سے وہ نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ خاص صاف اعلان فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہی تعلیم ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا میں، کہ جو قرض دار ہے جس کے اوپر قرض کا ذمہ ہے
اس کو چاہیے کہ وہ حق کے لکھوانے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی سے کام نہ لے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، آگے اس جملے میں ہے، اس بات کی ہدایت ہے کہ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر قرض ہو وہ عقل کے لحاظ سے کم ہو، یا عمر کے تقاضے کی بنا پر بوڑھا ہو گیا ہو، یا بالغ بچہ ہو، یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو، کوئی دوسری لینگویج بولنے والا ہو جس کو لکھنے والا نہیں سمجھتا۔ ایسی صورت میں اس کی طرف سے اس کا ولی لکھوا دے، جو اس کا گھر والا ہے اس کا ولی اس کو لکھوا دے، ولیہ بالعدل، اس کا ولی لکھوا دے۔ اور اگر وہ شخص کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو یہ بھی درست ہے۔ تو یہاں تک قرض کے معاملات کو لکھنے لکھوانے کے اہم اصول کا بیان ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ آگے اسی آیت میں یہ جملے ہیں جو ابھی تلاوت کی گئے، ترجمہ یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لو دو گواہ مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں کے طور پر، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری عورت، یاد دلوا دے اس کو ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک تو دوسری اس کو یاد دلوا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے۔ اس جملے میں بتلایا گیا ہے کہ صرف دستاویز کی تحریر کو کافی نہ سمجھا جائے، صرف دستاویز کی تحریر کو ہی کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے، تاکہ اگر کسی وقت جھگڑا پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے فرمایا ہے کہ صرف تحریر حجت نہیں ہے، اسلام میں صرف تحریر حجت نہیں ہے جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو، یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہ گواہی کا نصاب ہے۔ یعنی گواہی دو آدمیوں کی معتبر ہے، یا پھر اگر دو آدمی نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فقہا نے صرف تحریر کو حجت نہیں مانا ہے جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو۔ خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے، گواہی کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ قانون شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ گواہی کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ گواہ مسلمان ہونے چاہیے اور انصاف کرنے والے ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق فاجر نہ ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے۔ دیکھیے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے یہ بات، اور آج تو اس کے برخلاف ہے مسئلہ، لیکن جو اسلام کا حکم ہے آیت سے جو پتہ چلتا ہے
وہ یہ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے، یعنی گواہی دینے سے بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کرنا گناہ ہے، کیونکہ شہادت ہی حق کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے اور جھگڑا اور فساد ختم ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو اہم قوی خدمت سمجھ کر برداشت کرنی چاہیے۔ جب کسی گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور اس کو معلوم بھی ہو تو بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کرنا گناہ ہے، کیونکہ شہادت ہی حق کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے اور جھگڑا ختم ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو اہم ترین خدمت سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے۔ اسلام کا یہ اہم اصول، اسلام کا ایک بہت بڑا اہم اصول، اسلام میں عدل اور انصاف کرنے کا اہم اصول یہ ہے کہ گواہوں کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دیکھیے آیت کے اگلا جملہ ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کی خاطر اس کو تکلیف میں ڈال دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی دینے والے کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اسلام نے اپنی عدالت کے نظام میں جس طرح سے گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس آیت کا جملہ یہ بھی ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ نہیں، تو اسلام نے اپنی عدالت کے نظام میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح اس بات کا بھی انتظام کیا ہے کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اس دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملے میں سچے بے غرض گواہ مل جایا کرتے تھے اور فیصلے جلد اور آسان ہو جایا کرتے تھے، اور آج یہ گواہ نہیں ملتے تو فیصلے جلد نہیں ہوتے ہیں اور آسان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا نے قرآن کے اس قانون کو نظر انداز کر دیا تو سارا عدالت کا نظام برباد ہو گیا۔ واقعے اور حقیقت کے اصلی اور سچے گواہ ملنے مشکل ہو گئے، ہر شخص گواہی سے جان چھڑانے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا گواہی میں نام آ گیا سمجھ لو شامت آ گئی۔ عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسے واقعی یہی مجرم ہو، پھر روز روز مقدمے کی پیشیاں لگتی ہیں، تاریخیں لگتی ہیں، اور پھر گواہوں نے بھی لالچ اختیار کیا اور کرائے کے گواہ ملنے لگے جن کے یہاں پر جھوٹ اور سچ میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے حال پر، یعنی قرآن کے قانون کے بالکل برعکس، قرآن کے قانون کے بالکل برخلاف قرآن نے ان بنیادی ضروریات کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں برائیوں کے دروازے کو بند کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، تاکہ ہم ان رول کو اپنا کر، ان قوانین کو اپنا کر اپنے آپسی معاملات کو حل کریں۔ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نقل و حرکت سے خوب واقف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح طور پر یہ بیانات، یہ قانون بیان کیے ہیں تاکہ ان قوانین کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی دی ہے، دھمکایا بھی ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے یعنی گواہ کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ گناہ کی بات ہے، یہ فسق و فجور کی بات ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ قوانین سکھلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال یہ
آیت نمبر 282 ہے، اور یہ آیت قرآن کریم کی